بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند روز قبل جڑاں میں انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا جس میں بریلویوں نے 2 اہل حدیث مسلمان نوجوانوں کو سر میں گولی مار کر شہید کر دیا۔ میری اطلاعات کے مطابق جڑاں میں ایک اہل حدیث مکتبہ فکر والی مسجد کے مولوی صاحب نے قرآن کے مطابق یہ بیان دیا کہ مشرک کی قربانی قبول نہیں ہوتی اور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے اس کی بھی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ یہاں پر آپ کو ایک بات جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ بات اہل حدیث مسلمان مولوی صاحب نے اپنے پاس سے نہیں کی، بلکہ اس کا ریفرنس قرآن پاک کی آیات سے لیا جا سکتا ہے۔ مثلا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، سورہ انعام کی آیت نمبر 145 اور سورہ نحل کی آیت نمبر 115۔ مولوی صاحب جب بیان کرنے کے بعد مسجد سے باہر تشریف لائے تو قریب ہی بریلوی مسجد سے کچھ بریلوی لوگ مولوی صاحب سے بحث و تکرار کرنا شروع ہو گئے۔ اس دوران لڑائی جھگڑا ہوا اور کسی بریلوی نے گولی چلا کر موقع پر موجود 2 اہل حدیث مسلمان نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن و حدیث کے مطابق بات کرنا فتنہ نہیں کہلاتا، بلکہ قرآن و حدیث کے خلاف بات کرنا فتنہ کہلاتا ہے۔ اب ان قرآنی احکامات کے باوجود قبر پرست طبقے کو جب بھی آپ کوئی بات قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھانے کی کوشش کریں گے تو ان کے پاس کوئی مدلل جواب ہوتا ہی نہیں، چنانچہ یہ لوگ پہلے تو اپنی غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں اور گالی گلوچ پہ آ جاتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو توحید سے بہت زیادہ چڑ ہوتی ہے، اور اس کا ثبوت میں آپ کو چند ویڈیو میں دے بھی چکا ہوں۔ اور ثبوت کے طور پر ایک اور قبر پرست مولوی صاحب کی یہ ویڈیو بھی ذرا آپ دیکھ لیں کہ یہ کس طرح گالی گلوچ کر رہے ہیں۔ آبادی زندگی ساڈی گزر جاندی ہے، وہابیاں نو اے پروف کردیاں بھی اساں حق تے ہاں، جان کھڈے وچ بہن چو سارے رب کے آنکھوں صدقے یا رسول اللہ۔ آپ نے دیکھا کہ یہ قبر پرست مولوی صاحب کتنے گستاخ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کو لینے کے بعد یہ کس طرح گالیاں دے رہے ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مخالفت بھی کر رہے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے مشرک کو نجس قرار دیا ہے، اور جس میں جتنا زیادہ شرک پایا جائے گا اتنا ہی اس کے اندر گند بھی پایا جائے گا، اور وہ گند آپ ان لوگوں کے اکثر مولویوں کے منہ سے آپ وہ گندی گالیوں کی شکل میں نکلتا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کا کام تو یہ ہے کہ قرآن و سنت سے دلائل دے کر امت کو صرف اور صرف قرآن و سنت کے منہج پر جوڑا جا سکے، جبکہ ان قبر پرستوں کا غصہ جب گالیوں سے ٹھنڈا نہیں ہوتا تو یہ قبر پرست لوگ کلمہ گو مسلمانوں کو بلا جھجک قتل کرنے پر اتر آتے ہیں، اور ایسا کرنا ان کے لیے نہایت آسان ہوتا ہے، کیونکہ ان کے بڑے رضا خان صاحب خود اعلیٰ حضرت جنہوں کو یہ کہتے ہیں، انہوں نے یہی تعلیم دی ہے۔ قبر پرست طبقہ رضا خان صاحب کے مشرکانہ عقائد اور تعلیمات پر چلتے ہوئے دیوبندی اور اہل حدیث مسلمانوں کو واجب القتل سمجھتا ہے۔ قبر پرستوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید سے کس قدر چڑ ہے، اس کا ایک اور مظاہرہ میں آپ کے سامنے دکھاتا ہوں کہ دیکھیں، ایک شخص صرف اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہا ہے، اور اس کے سامنے جو ہے اس کی تعریف اور تسبیح کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اس نے غلط بات نہیں کی، لیکن قبر پرستوں کو یہ بات انتہائی ناگوار گزر رہی ہے۔ قبر پرستوں کے چہرے سیاہ پڑ گئے ہیں۔ جب صرف خالص اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی جاتی ہے تو قبر پرستوں کے چہرے اسی طرح سیاہ پڑ جایا کرتے ہیں۔ دیکھیں ذرا۔ رب جی تسی ساڈے پروردگار ہو، رب جی تسی ساڈے داتا ہو، رب جی تسی دستگیر ہو، رب جی تسی علی کل شیء قدیر ہو۔ اور میں سونیا دعوت دینا چاہنا، میری دعوت رب دی قسم اٹھا کے کہنا، عالم ارواح دے اندر میں اور تسی ایک وعدہ رب العالمین دے نال کر کے آئے ہیں۔ رب جی قالو بلا، رب جی تسی داتا ہو،
हो, रब जी हाजत रवा तुसी हो, रब जी मुश्किल कुशा तुसी हो, रब जी दस्तगीर तुसी हो। रब दी कसम उठा के कहना वा, जड़ा रब नू छड़ के दुनिया ते दाते बनाएगा रब जलील कर देगा। और दूसरा प्रोग्राम, दूसरी महफिल रब्बुल आलमीन ने मुनक्कद फरमाई है, कुरान दा सदा है वा ਬਹਿ ਜਾਓ آپ لوگوں نے قرآن پاک کی سچائی کا ایک عملی مظاہرہ دیکھا کہ اللہ پاک نے جس طرح فرمایا کہ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ان لوگوں کی حرکات و سکنات سے کہ ان لوگوں کے دل کتنے تنگ پڑ گئے ہیں، اور اسی وجہ سے اس بندے کو اسٹیج سے نکال دیا گیا۔ یہاں پر اس شخص نے کون سی ایسی غلط بات کر دی جو کہ ان قبر پرستوں کو اتنا ناگوار گزرا کہ اس کو دھتکار کے اسٹیج سے اتار دیا گیا؟ جبکہ ہم مسلمانوں کا کام ان لوگوں سے علمی جہاد کرنا ہے۔ ہم لوگ قتل و غارت گری کے بجائے انسانیت کو صرف اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کی خالص بندگی کی طرف بلاتے ہیں، جیسا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور اس پر عمل کر کے بھی دکھایا۔ جبکہ قبر پرست طبقے کا نظریہ یہ ہے کہ جو بھی ان لوگوں کے رضا خواں یعنی کہ عرف اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر عمل نہ کرے اس کو قتل کر دو۔ ہم مسلمانوں کا کام ہے کہ لوگوں کو صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف بلائیں، یعنی کہ دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کی جائے۔ اس سے قبل بھی یہ قبر پرست طبقہ اسی طرح کی ظالمانہ کارروائیاں کرتا رہا ہے۔ کبھی تبلیغی جماعت کے ارکان کو بے دریغ شہید کر دیا جاتا ہے اور کبھی شدید زخمی کر دیا جاتا ہے۔ آخر یہ قبر پرست طبقہ کیوں اہل توحید مسلمانوں کو بلا جھجک قتل کر دیا کرتا ہے؟ شاید آپ لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے ہی مشرکین ہمیشہ ایک اللہ کو بلا شرکت غیر ماننے والوں کے جانی دشمن رہے ہیں، اور یہاں تک کہ جب اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو توحید کی دعوت دی تو ان ظالموں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نقصان پہنچانے اور نعوذ باللہ ان کو قتل کرنے کی بھی ہر ممکن کوشش کی، مگر اللہ پاک نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی سازشوں سے بچا کر رکھا۔ مشرکین کے پاس اللہ پاک کی توحید کے مقابلے پر کوئی معقول دلیل ہوتی ہی نہیں، اسی وجہ سے ان لوگوں کو ہمیشہ یہی خطرہ رہتا ہے کہ کوئی حق گو انسان ان کے خود ساختہ خداؤں والے نظریات کو باطل ثابت نہ کر دے۔ اسی وجہ سے مشرک ہمیشہ اہل توحید کے جانی دشمن رہے ہیں۔ ہم مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے اعلیٰ صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ذات مبارک ہے، جبکہ قبر پرستوں نے رضا خان صاحب کو اپنا اعلیٰ حضرت بنایا ہوا ہے، اور ان ہی اعلیٰ حضرت کے کہنے پر یہ لوگ عمل کیا کرتے ہیں، اور یہ قتل و غارت گری بھی ان ہی اعلیٰ حضرت صاحب کے ان کفر پر مبنی فتووں کی وجہ سے ہی ہوتا ہوا معلوم پڑتا ہے، اور یہ تمام قتل ناحق انشاءاللہ تعالی رضا خان صاحب کے ہی کھاتے میں لکھے جائیں گے۔ رضا خان صاحب مسلمانوں کے دو گروہوں یعنی دیوبندی اور اہل حدیث کو وہابی کہتے تھے۔ رضا خان صاحب نے اپنے ماننے والے قبر پرست طبقے کے دل و دماغ میں ان کے خلاف اتنا زہر بھر دیا ہے کہ آج یہ قبر پرست طبقہ کسی بھی خالص توحیدی مسلمان کو برداشت نہیں کر سکتا، اور ان لوگوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ رضا خان صاحب اپنی اس نفرت کی آگ میں اس حد تک جلتے رہے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کو کافر اور مرتد کہنے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ ثبوت کے لیے انشاءاللہ میں رضا خان صاحب کی کتاب حسام الحرمین کا اقتباس آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان میں تمام دیوبند کے مسلمانوں اور اہل حدیث مسلمانوں کو مرتد کہا گیا ہے۔ رضا خان صاحب کا ان کو مرتد کہنا ہی سب سے پہلے دراصل رضا خان صاحب کے جھوٹ اور بددیانتی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کسی مرے ہوئے کو برا نہیں کہنا چاہیے، مگر اس وقت
चूंकि उम्मत में बिगाड़ का एक बड़ा सबब यह है जिसको मैंने सबूत के साथ सबके सामने रखना है, इसलिए बात बताना ज़रूरी है कि रज़ा खान साहब ने किस तरह इस उम्मत में तकसीम पैदा की कि आज नौबत मुसलमानों के कत्ल तक जा पहुंची है। रज़ा खान साहब कहते हैं कि ये देवबंद वाले या कुरान और हदीस पर अमल करने वाले अहले हदीस मुसलमान मुर्तद हैं, यानी कि मुर्तद वो होता है कि जो वाजिबुल कत्ल होता है। दूसरे अल्फाज में रज़ा खान साहब इनको वाजिबुल कत्ल कहने की कोशिश कर रहे हैं। रज़ा खान साहब का मुसलमानों को इस तरह से मुर्तद कहना एक बहुत बड़ा झूठ और जुल्म है। आपको पता होगा कि मुर्तद किसको कहते हैं? जो पहले मुसलमान था मगर फिर उसने इस्लाम छोड़कर कुफर इख्तियार कर लिया हो। हालांकि देवबंद मकतबा फ़िक्र और अहले हदीस दोनों ही कुरान और सुन्नत के मुताबिक कलमा गो मुसलमान हैं, उन्होंने कभी इस्लाम छोड़ा ही नहीं। और ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने पर ज़ोर देते रहते हैं। अगर रज़ा खान साहब आज ज़िंदा होते तो मैं इनसे पूछता कि रज़ा खान साहब आप क्या कहना चाहते हैं? क्या ये लोग पहले बरेलवी थे फिर ये लोग मुसलमान हो गए इसलिए आप इनको मुर्तद कहते हैं? इसका मतलब कि रज़ा खान साहब की नज़र में जो बंदा बरेलवियत इख्तियार ना करे वो मुर्तद होता है, यानी वाजिबुल कत्ल है। और इसीलिए रज़ा खान साहब के पैरोकार वो जो लोग हैं वो मुसलमानों के जानी दुश्मन बने रहते हैं। रज़ा खान साहब की नफ़रत की आग यहीं पर ठंडी नहीं होती, बल्कि उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ अपनी नफ़रत के इजहार के लिए कुरान और सुन्नत के बिल्कुल ख़िलाफ़ जाते हुए झूठे फतवे दिए। उनकी किताब मलफूज़ात आला हज़रत में किसी ने सवाल किया कि वहाबिया की जमात छोड़कर अलग नमाज पढ़ सकते हैं? तो इसके जवाब में रज़ा खान साहब लिखते हैं कि ना उनकी नमाज है ना उनकी जमात जमात है। यानी कि आप लोग गौर करें कि रज़ा खान साहब ने ये इख्तियार अल्लाह पाक का जो इख्तियार था वो अपने पास ले लिया, यानी किसी के नमाज होने का फ़ैसला भी अल्लाह ताला के बजाय नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह ये रज़ा खान साहब जैसे लोग करेंगे। ये नमाज बाजमात अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए ही पढ़ते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए मुबारक तरीके के मुताबिक पढ़ने की कोशिश किया करते हैं। और हम ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए पढ़ते हैं, क्योंकि इन्नस सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और हमें इस नमाज की कबूलियत का सर्टिफिकेट भी रज़ा खान साहब जैसे लोगों से नहीं चाहिए, या किसी कब्र परस्त से हमें इसका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, या इसकी कबूलियत का दारोमदार हमें इन लोगों के कहने पर नहीं है, बल्कि ये तो ऐसे जालिम लोग हैं जो कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यानी कि अल्लाह हम तो तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। ये इजहार भी ये लोग नमाज के अंदर इस झूठ के साथ कर रहे होते हैं, क्योंकि ये बाद में फौजशुदा बंदों के सामने अल्लाह का शरीक बनाते हैं। सबूत के लिए मौलवी नईमुद्दीन की तफसीर पढ़ के आप लोग देख लें, वो जो कंजुल ईमान के नाम से आपको मिल सकती है। इसमें भी मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, वो भी जिसका दिल करे वो देख सकता है। फिर रज़ा खान साहब से सवाल किया जाता है कि वहाबियों की बनाई हुई मस्जिद है या नहीं। इस पर रज़ा खान साहब जवाब देते हैं कि कुफ़ार की मस्जिद मिसले घर है, यानी कि अंदाज़ा करें यहाँ पर भी कलमा गो मुसलमानों को काफिर कहा जा रहा है। इस जवाब में भी मुसलमान को जब काफिर कहा जा रहा है तो इसका अंजाम भी क़यामत वाले दिन रज़ा खान साहब इंशाअल्लाह ज़रूर भुगतेंगे। और फिर दूसरा फ़ैसला कि ये मस्जिद है या नहीं, इस बात के फ़ैसले का हक़ भी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास ही महफूज है। जबकि रज़ा खान साहब यहाँ पर भी अल्लाह ताला के इख्तियारात पर डाका मारने की कोशिश करते हुए खुद ही फ़ैसला करते हैं कि ये मस्जिद नहीं है, और ये बहुत बड़ा जुल्म है। इसका जवाब भी इंशाअल्लाह रज़ा खान साहब और इनके मानने वालों को कल क़यामत को देना होगा इंशाअल्लाह। फिर पूछने वाले ने सवाल किया कि वहाबी मौलवी की अजान का आदा किया जाए या नहीं। आदा मतलब इसको रिपीट किया जाए या इसको दोबारा दिया जाए या नहीं। तो इसके जवाब में रज़ा खान साहब लिखते हैं कि जिस तरह उनकी नमाज बातिल उसी तरह अजान भी। हाँ, ताज़ीमन अल्लाह के नाम पर जल्ले शानो हुआ नाम अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़े।
یعنی یہاں پہ آپ لوگ ذرا غور کریں، وہ اذان جو اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف بلا رہی ہے، وہ اذان جس میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کی جا رہی ہے، وہ اذان جس کے اندر یہ شہادت دی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس چیز کو، اس اذان کو باطل قرار دیا جا رہا ہے، اس شہادت کو باطل قرار دیا جا رہا ہے کہ یہ شہادت جو دی جا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی کہ رضا خان صاحب کے باطل عقیدے کے مطابق وہ اذان ان ظالم لوگوں کو باطل نظر آتی ہے۔ یعنی کہ رضا خان صاحب نے مسلمانوں میں انتشار اور دشمنی پھیلانے کے لیے شاعر اسلام کو استعمال کیا اور اپنی طرف سے ہی بے بنیاد باتیں بنا کر شاعر اللہ کی توہین کی ہے، اور ان ہی کی تعلیمات کے زیر اثر خادم رضوی صاحب بھی مرنے سے کچھ دیر قبل بھی اس اذان کی توہین کی تھی، اور خادم رضوی صاحب نے اپنی زندگی میں اپنے اس بیان پہ نہ شرمندگی کا اظہار کیا اور نہ ہی اس کی تردید کی تھی، جبکہ خادم رضوی صاحب کے ماننے والے لوگوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ خادم رضوی صاحب نے ایسا نہیں کہا اور یہ ڈبنگ کی ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ، کیونکہ وہ لوگ بھی اس بات کو کہیں نہ کہیں غلط ضرور سمجھتے تھے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ خادم رضوی صاحب کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس لیے وہ خادم رضوی صاحب کے اس فعل پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے رہے، مگر خادم رضوی صاحب نے ایک مرتبہ بھی اس کی تردید نہیں کی، کیونکہ وہ تو فخریہ طور پر رضا خان صاحب کے پیغام دے کر جا رہے تھے۔ میرا مقصد کسی مرے ہوئے شخص کی برائی کرنا نہیں ہے، بلکہ ان نظریات کی تردید کرنا ہے جو باطل نظریات کوئی با اثر شخصیت آپ لوگوں کے ذہنوں میں چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ اگر کسی نے کوئی غلطی کر دی تو آپ لوگ وہ غلطی نہ کریں، اس لیے آپ لوگوں کے سامنے یہ سچائی رکھی جا رہی ہے کہ یہ نظریہ بالکل باطل ہے کہ اللہ کی طرف بلائی جانے والی اذان کو باطل کہا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ رضا خان صاحب قربانی کے مسئلے پر کس طرح مسلمانوں سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ احکام شریعت رضا خان صاحب کی اپنی کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ وہابیہ، اور پھر لکھا کہ وہابیہ دیوبندیہ، وہابیہ غیر مقلد یعنی اہل حدیث اور دیوبند، اور کس کے ساتھ لکھا کہ قادیانی کافروں کو بھی اس میں شامل کر لیا، اور پھر لکھا کہ روافظ، ان سب کا نام لکھ کر انہوں نے کہا کہ یہ سب کے سب جو لوگ ہیں یہ مرتد ہیں۔ مرتد ہونے کا مطلب ہے کہ اسلام چھوڑ چکے ہیں، اور یہ لوگ واجب القتل ہیں۔ ڈائریکٹ انڈائریکٹ وے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ واجب القتل ہیں، جس کی وجہ سے یہ سارے فسادات ہو رہے ہیں، اور یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں تو ذبیحہ مردار ہی رہے گا۔ البتہ یہود و نصارہ اللہ کا نام لے کر اگر کریں تو وہ حلال ہوگا، یہ حرام رہے گا، اور 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، ان سب کا ذبیحہ حرام رہے گا، اور قادیانی کافروں کو بھی ان کے درمیان میں ڈالا انہوں نے، یعنی کہ ان تمام لوگوں کو قادیانیوں کے برابر رکھ دیا، یعنی کہ یہ ان کی بہت بڑی بددیانتی اور ظلم کی ایک واضح مثال ہے، اور جھوٹ کی بھی واضح مثال ہے۔ اس چیز کو آپ دیکھیں کہ کس قدر ان کے اندر تعصب پایا جاتا تھا کلمہ گو مسلمانوں کے خلاف، اور یہ لوگ 1,00,000 دفعہ بھی اگر اللہ کا نام لیں تو ذبیحہ حرام رہیں گے۔ البتہ وہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ اگر اللہ کا نام لے کر کریں تو وہ حلال رہے گا۔ اب باقی باتیں تو آپ چھوڑ دیں، آپس میں آپ لوگ یہ دیکھ لیں کہ کس طرح مسلمانوں کو لڑوایا، مسلمان کو مسلمان سے، اور اس طرح نفرتیں پیدا کی ان لوگوں نے۔